آ کر پھر بھی اس کا غصہ ختم نہیں ہوتا، اور اس کی بنا محبت ہے، اس کی بنا رحمت ہے۔ رحم کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں مطلع فرمایا کہ لفظ رحم جس کے یعنی ماں کا وہ کا عضو جس میں بچہ پلتا ہے، رحم، اس کا نام رحم اس لیے رکھا گیا کہ خدا تعالیٰ کے رحم کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ جس طرح خدا تعالیٰ رحمان ہے اور اس کا تخلیق سے ایک تعلق ہے رحمانیت کا، اسی طرح بچے کی تخلیق کا ماں کے رحم سے تعلق ہے۔ اور چونکہ عربی در حقیقت الہامی زبان ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں کے لیے ایک ہی لفظ منتخب فرمایا، ایک ہی مادے سے دونوں چیزیں بنی، یعنی رحم اور رحمان۔ بس حقیقت یہ ہے کہ ماں کی محبت کو بچے کے لیے جب آپ سمجھ لیں تو تب آپ پر یہ بات روشن ہوگی کہ بچوں سے دشمنی کرنے والے پر سب سے زیادہ دنیا میں غضبناک کوئی چیز ہو سکتی ہے تو وہ ماں ہے۔ پس رحمان خدا کے بندوں سے جو لوگ دشمنی کرتے ہیں ان پر خدا غضبناک ہوتا ہے اپنی رحمانیت کی وجہ سے۔ پس دو معنوں میں ایسے لوگ مغضوب بن جاتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ لوگ جو نہ رب بننا سیکھتے ہیں، نہ رحمان بننا، نہ رحیم، نہ مالک، ان سے دنیا فیض نہیں اٹھاتی، ان کا فیض کسی کو نہیں پہنچتا۔ وہ خدا کے اس رحمت اور بندوں کے درمیان، یا خدا کی صفات حسنہ اور بندوں کے درمیان ایک روک بن جاتے ہیں، اور محض یہ روک بننا ہی ان کو خدا کے عتاب کا مورد بنا دیتی ہے۔ لیکن جب یہ روک سے بڑھ کر اگلا قدم اٹھاتے ہیں اور منفی صورت میں بندوں سے سلوک کرتے ہیں، یعنی جہاں رحم کرنا ہے وہاں صفاقی سے پیش آئیں، جہاں حق سے بڑھ کر عطا کرنا ہے وہاں حق تلفی شروع کر دیں، جہاں پرورش دے کر اعلیٰ مقامات تک پہنچانا ہے یعنی تربیت کر کے، وہاں منفی رویہ اختیار کریں اور خدا کے اچھے بھلے لوگوں کے اخلاق خراب کرنا شروع کر دیں، ان کے اندر گندگی پھیلانا شروع کر دیں۔ جیسا کہ آج کل کے زمانے میں بہت سی گندگیاں ہیں جو امریکہ سے نکل کر سب دنیا میں پھیل رہی ہیں۔ تو امریکہ میں وہ لوگ جو نہایت گندی قسم کی فحش فلمیں بناتے اور ایسی نئی لذتیں ایجاد کرتے ہیں جس سے بنی نوع انسان کے اخلاق خراب ہوں، وہ نہ صرف یہ کہ رب سے تعلق نہیں رکھتے بلکہ رب کے برعکس تعلقات بنی نوع انسان سے قائم کرتے ہیں، رب سے برعکس رویے کے ساتھ بنی نوع انسان کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ تو یہ جو ان کا منفی رویہ ہے، اگر واقعتاً خدا رب ہے تو اس کی ربوبیت کو کاٹنے والے سے خدا کا ایک منفی رویہ ظاہر ہوتا ہے۔ اگر وہ رحمان ہے تو اس کی رحمانیت کے سے برعکس طریق پر بنی نوع انسان سے سلوک کرنے کے والے سے خدا تعالیٰ کا ایک برعکس رویہ ظاہر ہوتا ہے، اور یہی مضمون ہے جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی تمام منفی صفات ظہور میں آتی ہیں۔ پس جب خدا تعالیٰ نے فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کے بعد وہ لوگ جو ایاک نعبد و ایاک نستعین کی صف میں داخل نہیں ہوئے اور ان کے حق میں یہ دعا قبول نہیں ہوئی کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، وہ بچا کچا گند ہے جو مغضوب اور ضالین کی شکل میں ہم پر ظاہر کیا گیا ہے۔ ان معنوں میں وہ ظاہر ہوئے کہ خدا کی صفات کے منفی عکس بن کر وہ دنیا پر ابھرے۔ اس ضمن میں ایک دفعہ غور کر رہا تھا اور دعا کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس مضمون کو زیادہ واضح طور پر مجھے سمجھائے، تو کشفی حالت میں خدا تعالیٰ نے یہ مضمون ایک اور رنگ میں مجھے دکھایا، اور وہ یہ تھا کہ جیسے ایک کارخانے میں آپ کوئی چیز ڈالتے ہیں ایک طرف سے را میٹیریل یعنی خام مال، وہ ایک نہایت ہی خوبصورت و اعلیٰ تکمیل کی شکل میں ایک طرف سے نکل رہا ہوتا ہے،
لیکن ایک طرف اس کے وہ گند بھی نکل رہا ہوتا ہے جو اس قابل نہیں ہوتا کہ اس کارخانے میں وہ داخل ہونے کے بعد اپنے اندر ایسی تبدیلی کر سکے کہ اسے ایک مکمل صنعت کی شکل میں دنیا کے سامنے پیش کیا جا سکے. اس کو ویسٹ پروڈکٹ کہتے ہیں. بس ایک چیز ہے اینڈ پروڈکٹ اور ایک ہے ویسٹ پروڈکٹ. اینڈ پروڈکٹ تو ہر صنعت کا وہ مال ہے جس کی خاطر صنعت بنائی جاتی ہے، یعنی صنعت کاری کی جاتی ہے اور کارخانے بنائے جاتے ہیں، اور اپنی آخری شکل میں بہت خوبصورت تبدیلیاں پیدا ہونے کے بعد وہ ایک نئے وجود کی صورت میں خام مال دنیا کے سامنے ظاہر ہوتا ہے. اب آپ کے پاس جتنی بھی چیزیں ہیں اس وقت وہ سب اسی طرح کسی نہ کسی کارخانے سے نکل کر ایک نئی شکل میں آپ کے سامنے ظاہر ہوئی ہیں. کسی نے کپڑے کی ٹوپی پہنی ہوئی ہے، کسی نے اون کی ٹوپی پہنی ہوئی ہے، کسی نے قراقلی پہنی ہوئی ہے. اب تصور کریں کہ یہ کیا چیزیں تھیں. اسی طرح آپ کے لباس، آپ کے بوٹ، آپ کے قلم، یہ سب خام مال تھے جو مختلف مراحل سے گزر کر بالآخر اس شکل میں آپ تک پہنچے جس میں آپ نے ان کو قبول کیا اور استعمال کیا. لیکن آپ کا ذہن اس گندگی کی طرف کبھی نہیں گیا جو اس دوران پیدا ہوتی رہی اور ان چیزوں سے الگ کی جاتی رہی، اور اسے ضائع شدہ مال کے طور پر ایک طرف پھینک دیا گیا. چنانچہ اس زمانے میں جہاں صنعتوں نے بہت ترقی کی ہے، اب یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن کر دنیا کے سامنے ابھرا ہے کہ اس ویسٹ مٹیریل کیا کریں. یہ تو دنیا کے لیے عذاب بنتا جا رہا ہے. جب یہ کم ہوا کرتا تھا اس زمانے میں انسان کی توجہ اس طرف گئی نہیں کبھی، اور آج سے 100 سال پہلے بھی صنعت کاری تھی، بڑے بڑے کارخانے جاری تھے، لیکن کبھی بھی آپ کو اس زمانے کے اخباروں میں یہ بحثیں دکھائی نہیں دیں گی کہ یہ جو ہم اچھی چیزیں بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کوشش کے دوران جو چیزیں ضائع ہو رہی ہیں ان کا ہم کیا کریں. وہ سمندروں میں پھینک دیتے تھے یا عام کھلی جگہ پہ پھینک دیتے تھے یا جھیلوں میں ڈال دیتے تھے، اور کبھی ان کے نقصان کی طرف کسی کی توجہ نہ گئی. اب چونکہ زیادہ چیزیں بن رہی ہیں، اسی طرح ویسٹ مٹیریل بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور وہ ویسٹ مٹیریل ایسی خطرناک چیز بن کر دنیا کے سامنے ابھرا ہے کہ اس کے غضب سے دنیا ڈرنے لگی ہے. اور بڑا بھاری مسئلہ ہے یہ. تمام دنیا کی بڑی قوموں میں اب بہت ہی زیادہ فکر کے ساتھ ان مسائل پر غور ہو رہا ہے کہ کس طرح ان مصیبتوں سے چھٹکارا حاصل کریں جو صنعت کے دوران بائی پروڈکٹ کے طور پر یا ویسٹ پروڈکٹ کے طور پر ہمارے ہاتھوں میں پڑی ہوئی ہیں، اور ہم نہیں سمجھتے کہ کس طرح ان سے چھٹکارا حاصل کریں. مذہبی دنیا میں یہ ویسٹ پروڈکٹ ہے جو بنی نوع انسان کے لیے تباہی کے سامان کرتی ہے. اور بعض دفعہ جس طرح دنیا میں بھی بعض چیزوں میں ویسٹ زیادہ ہو جاتا ہے اور جو چیز حاصل ہوتی ہے وہ بہت تھوڑی ہوتی ہے. اسی طرح بدقسمتی سے بعض دفعہ انسانوں پر ایسے دور آتے ہیں کہ وہ خدا تعالیٰ کے اصلاحی نظام سے گزرتے ہوئے بہت کم ہیں ان میں سے جو فائدہ اٹھائیں، اور ایک بھاری تعداد ہے جو ویسٹ مٹیریل کے طور پر ایک طرف پھینک دی جاتی ہے. چنانچہ حضرت نوح کے زمانے میں آپ دیکھیں اسی طرح کا ایک روحانی کارخانہ جاری ہوا تھا جیسے ہر نبی کے زمانے میں جاری ہوتا رہا، لیکن ایک بھاری تعداد بنی نوع انسان کی ایسی تھی جو ویسٹ مٹیریل تھی، اور بہت تھوڑے تھے جو کارخانے سے اپنی آخری مکمل صورت میں نکھر کر دنیا کے سامنے ظاہر ہوئے. پس خدا تعالیٰ نے ان نکھرے ہوئے وجودوں کو تو بچا لیا اور ویسٹ مٹیریل کو ضائع کر دیا. بنی نوع انسان کے پاس ایسا کوئی طریق نہیں ہے کہ وہ ویسٹ مٹیریل سے کلیتاً نجات حاصل کر سکیں. اس لیے مذاہب کے ویسٹ بالآخر جمع ہوتے ہوتے، یعنی وہ ویسٹ جن کو باقی رکھا جاتا ہے
عبرت کے نشان بنا کر یا اور صورتوں میں یا بعض کے فوائد کے لیے، بعض دفعہ ری سائیکل کرنے کے لیے بھی ویسٹ کو باقی رکھا جاتا ہے، وہ ویسٹ مغضوب بن کر اور ضالین بن کر بنی نوع انسان کو مصیبت ڈال دیتے ہیں۔ یہاں خدا تعالیٰ نے لفظ مغضوب علیہم رکھا ہے، یہ نہیں فرمایا کہ خدا ان پر غضبناک ہوا۔ مغضوب کا مطلب ہے وہ لوگ جن پر غضب کیا گیا یا غضب کا مورد بنائے گئے یا بنائے جا رہے ہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ اے خدا ہمیں ان کا رستہ نہ دکھانا جن پر تو غضبناک ہوا، اس لیے کہ دراصل غضب شروع ان بندوں سے ہوتا ہے اور خدا سے نہیں ہوتا۔ غضب کا آغاز بندے سے ہوتا ہے، اور خدا تعالیٰ غضبناک محض رد عمل کی صورت میں ہوتا ہے، جیسا کہ میں نے تفصیل سے آپ کو سمجھایا ہے کہ ایک ماں اپنے